طے شدہ ہوتی ہے کہ یہ مدرسے کی انتظامیہ کو دیں آپ. جب مدرسے کے نام پہ چندہ دیا جائے گا تو مدرسے کی انتظامیہ مراد ہوتی ہے. از خود اس میں کوئی طالب علم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں اگر کسی طالب علم کو کسی نے یہ صاف لفظوں میں کہا ہو کہ یہ چندہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنی ثواب دید پر مدرسے کے جس طالب علم کو آپ سمجھیں کہ یہ مستحق ہے تو آپ اس کو دے دیں یا اس کو کھانا کھلا دیں. تو جب تک یہ واضح لفظوں میں چندہ دینے والا صراحت نہیں کرے گا، طالب علم کے لیے از خود جائز نہیں ہے کہ وہ از خود مدرسے کے مصارف میں خرچ کرے. اس کو چاہیے کہ وہ مدرسے کی انتظامیہ کے حوالے کرے وہ چندہ، ورنہ یہ گناہ ہوگا، خیانت کا گناہ ملے گا. دوسری بات یہ کہ طالب علم اگر اپنے طور پر مدرسے کے طلبہ پہ خرچ کرنا شروع کر دے، اس میں ایک نقصان بھی ہے انتظامی معاملات میں. وہ نقصان یہ ہے کہ اس سے بعض دفعہ طلبہ کی عادت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اب ہوگا یہ کہ انتظامیہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس طالب علم کو الگ سے بھی کوئی چندہ دے رہا ہے، اور انتظامیہ اپنے طور پر بھی اس کو غریب طلبہ میں شامل کر کے اس پہ خرچ کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک طالب علم جو ہے ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں، تو یہ طلبہ کی اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بھی یہ چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو اس لیے جو طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جب بھی کسی مدرسے کو چندہ دیا جائے گا تو مدرسے کی انتظامیہ تک پہنچایا جائے گا اس کو، طالب علم اپنے طور پہ خرچ نہیں کرے گا. ہاں اگر کسی طالب علم کو صراحت کر دی ہے کہ بھئی اپنے طور پر دیکھ لو کسی کو، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے بتایا اس میں یہ انتظامی خرابی بہرحال موجود ہے، اس سے مدرسے کا نظام خراب ہوتا ہے. تو چندہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ جب کسی مدرسے کو چندہ دیں تو صاف لفظوں میں پھر طالب علم کو یہ کہہ دیا کریں کہ یہ انتظامیہ کو دیں، اپنے طور پر اس کے خرچ کرنے کی اجازت نہ دیں. اس سے مدرسے کا نظام اور نظم و ضبط جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. وتر کی نماز میں مسنون قراءت کیا ہے؟ محمد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں. کیا وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے؟ کیا روزانہ سنت کی نیت سے اس کا معمول بنانا درست ہے؟ جناب یہ سنت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. تو سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن فرض نماز سے متعلق یا وتر سے متعلق جہاں بھی یہ جب بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ والی صورتیں پڑھنا سنت ہے، مثال کے طور پر جمعے میں سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ پڑھنا، اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا سنت ہے، تو جب بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا کہ فلاں نماز میں فلاں سورت پڑھنا سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا معمول بنا لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام صورتوں کی نسبت ان کو زیادہ پڑھا جائے، لیکن دوسری صورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو فرض واجب نہ سمجھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے. تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر اس کا معمول بنانا چاہیے، لیکن دوسری صورتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے. سفر میں جماعت میں پوری نماز پڑھیں یا علیحدہ سے قصر پڑھیں؟ عتیق الرحمان انڈیا سے. سفر میں اگر قصر کی نماز واجب ہو گئی ہے اور ہم کسی مسجد میں پہنچے جہاں جماعت ہو رہی ہو تو ہمیں جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا الگ سے قصر پڑھنی چاہیے؟ آپ کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے اور لازم ہے یہ جماعت میں شامل ہونا. اگر قریب میں کوئی مسجد ہے جہاں جماعت مل سکتی ہے اور سفر میں حرج بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جہاز نکل رہا ہو یا ٹرین نکل رہی ہو یا بس نکل رہی ہو اور تسلی بھی ہو، تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے. تو ایسی صورت میں امام اگر مقیم ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، تو آپ نے بھی پھر پوری ہی پڑھنی ہے، چاہے آخری قعدہ میں ہی آپ اس کے ساتھ شریک ہوئے ہوں. جب آپ اخپل طریقے سے پڑھیں گے نماز، اکیلے پڑھیں گے یا خود جماعت کرائیں گے یا مسافر کے پیچھے پڑھیں گے نماز، تو پھر آپ قصر کریں گے. نماز میں اگر کوئی آگے سے گزر جائے تو کیا کریں؟ عتیق الرحمان صاحب نے ہی دوبارہ سوال پوچھا انڈیا سے. اگر نماز میں کوئی آگے سے گزر جائے تو ہمیں نماز توڑ دینی چاہیے یا جاری رکھنی چاہیے، اور ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز آپ کو توڑنی نہیں چاہیے، البتہ اس کو روکنا چاہیے. صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے اس سے جھگڑا کرو، یعنی اسے روکو. تو ایسے ہاتھ یوں کر کے اس کو روک دینا چاہیے. مونچھیں صاف کرنے کا افضل طریقہ کیا ہے؟ امتیاز احمد بہار سے پوچھتے ہیں. مونچھوں کو بلیڈ سے صاف کیا